السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں اس وقت آباد مارکیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اور آج ہم ان اقساط کی دکان کے باہر کھڑے ہیں جو انسٹالمنٹس کی شاپس کے باہر کھڑے ہیں، جہاں پہ الیکٹرانک کی مختلف قسم کی ہر طرح کی جو بھی کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہو وہ ساری چیزیں جو سی ہیں، کبھی 12 مہینے کی لیز کے اوپر، کبھی بھی 24 مہینے کی لیز کے اوپر، یا جو بھی ان کے ساتھ مابین ان کے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اقساط کے اوپر چیزیں ملتی ہیں۔ لوگ قسطوں کے اوپر چیزیں بھی لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو سی ہیں سود کے اوپر ہیں، اور بیچنے والا جو سا ہے وہ سود کے اوپر چیزیں بھی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یہ رینجمنٹ پرچیزنگ کا کام ہے اور سیل کا کام ہے، اس میں میں فیسیلیٹیٹر کا کام انجام دے رہا ہوں، جبکہ وہ 10 روپے کی چیز جو سی ہے در حقیقت 30 روپے کی بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لمبا چوڑا پرافٹ بھی لے رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ اقساط جو سی ہیں وہ ضرور کر دیتا ہے۔ ہم نے مزید لوگوں سے جاننا ہے، چیدہ لوگوں سے یہ سمجھنا ہے کیا یہ سود کا کام ہے یا نہیں۔ ہم قسطوں کی دکان کے مالکان کے پاس بھی جائیں گے 2 عدد، اور 3-4 لوگوں سے بھی جانیں گے، اور اس فلسفے کو، اس فینومینے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سود اللہ اور اس کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بھرپور بغاوت ہے۔ آئیے دوستو میرے ساتھ آج اس کا یس اور نو، یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دیکھتے ہیں۔ آج اقساط کا الزام بھی آپ اپنے اوپر لیتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ کا کام کرتے ہیں، اسے لوگ سود کا کام تصور کرتے ہیں۔ نہیں، سود اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈیوریشن، ایک ٹائم فریم سیٹ کیا، آپ نے ایک اماؤنٹ سیٹ کر لی، اور اگر اس ڈیوریشن میں انسٹالمنٹ نہیں پے کر سکتا اور وہ سود در سود آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہ سود ہے ایکچولی۔ یہ ایک ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ایکچولی رینٹ پہ دے رہے ہیں، یہ پروڈکٹ ان کی نہیں ہے، یہ رینٹ ہے، ہم لوگ یہ رینٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمارا بیسیکلی۔ جب تک ان کا ٹینیور پورا ہوگا ان کے رینٹ کے ساتھ اصل اماؤنٹ بھی جائے گی۔ سود نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، آپ نے 10,000 کی چیز 19,000 روپے میں بیچ دی ہے اور اس کو 1 مہینے میں ریکور کر رہے ہیں، یہ کیسے سود نہیں ہے؟ 10,000 کی چیز 19,000 میں بکتی نہیں ہے، پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دیں۔ 10,000 کی چیز 13 یا 14,000 روپے میں بکتی ہے، اور اسے 1 سال کے ٹینیور میں لیتے ہیں ہم لوگ۔ چلیے 1 سال کے ٹرن میں بھی لیں تو یہ اٹس اے بگ پروفٹ۔ کیسے بگ پروفٹ ہے؟ اس کو ڈیوائڈ کریں، پر ڈے کیا بنتا ہے رینٹ اس کا۔ مختلف چیزیں رینٹ کے اوپر پوری دنیا میں چل رہی ہیں، مختلف چیزیں اس کو کر رہے ہیں۔ آپ ایک پراپرٹی لیتے ہو 10 کروڑ روپے کی، اس کو رینٹ پہ آپ دیتے ہیں تو وہ سود میں پھر شمار ہو، آپ کی پراپرٹی کی ویلیو تو سود میں دیکھیں، وہ سود میں کس طرح ہوگی؟ وہ تو ایک رینٹ کا بزنس ہے نا۔ ایکچولی یہ ہم لوگوں نے مختلف چیزیں لوگوں سے پہلے کلیئر کی ہیں، ہم بھی اس کے اوپر بڑے اتنے کانشیس ہیں، سرچ کی ہے۔ ہاں جی، جتنے آپ کانشیس ہیں سود کے اوپر بلیو کرتے؟ بالکل نہیں کرتے سود کے اوپر، ہم لوگ سود کا کام نہیں کر رہے، یہ سود کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں کر رہے سود کا۔ لوگوں کے اوپر پرچے کرواتے ہیں جو ایک ساتھ نہیں دیتے؟ بالکل نہیں کروا رہے، جو بندہ مر جاتا ہے ہم لوگ اسے بالکل فارغ کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی نہیں ہم پوچھتے، اس کے ماں باپ بہن بیٹی کو کسی کو نہیں پوچھتے، ہم لوگ اپنا لاس فکس کر کے پھر چلتے ہیں۔ 2% آف دا سیلز ہم اپنا لاس فکس کر کے پھر چلتے ہیں۔ سر آپ سود لیتے ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا اس پہ فرم بلیو ہے کہ سود اللہ رسول سے جنگ ہے، اور میں اس کے سخت نفرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے آپ ذہن میں رکھیں۔ تو آپ نے ڈائریکٹ اتنا بولڈ سوال مجھ سے کر لیا کہ میں سود لیتا ہوں، سود سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا نا، تو یہ اس کے میں نے کچھ قانون سمجھے تھے، میں علماء حضرات کے پاس گیا تھا، اس کے مطابق جو چیز جو سمجھ آئی تھی میں اسی کو بیس کر کے یہ کاروبار کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کروں گا، میں پورے جتنے جی آپ کی قسطوں کے والے ہیں میں سب کو کوئی نمائندگی نہیں کر رہا، میں اپنی نمائندگی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سود بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ ایک تو کوئی کیش کو دیں اور کیش کے بدلے کیش لیں۔ جب آپ کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہوتا، ایک بات، ٹھیک ہے؟ اس میں پروڈکٹ دینے کے بعد سود کی شکل کیسے بنتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا میرے پاس ایک چیز لینے آئے، میں نے آپ کو اپنی ایک چیز پہ فریج بتایا، جی یہ 40,000 روپے میں آپ سے 10 قسطوں میں فریج بیچوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا میرا معاملہ طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے مجھے لیٹ کرنا شروع کر دیا، 10 کے بجائے آپ 12 قسطوں میں چلے گئے، 15 مہینوں میں چلے گئے، 16 مہینے میں چلے گئے۔
اب میرا چونکہ آپ سے معاملہ طے ہے تو اس صورت میں اگر میں 40 سے 41 لوں گا تو وہ سود کہلائے گا, میں کوئی جرمانہ لوں گا وہ سود کہلائے گا. تو ہمارے یہاں ایسی ایک بھی مثال نہیں ہے, ایک بھی مثال نہیں ہے کہ ہم کسی سے ایون ہمیں 10 چکر لگتے ہیں, 10 چکر کا مطلب ہمیں پیٹرول لگتا ہے ہر دفعہ, ہم کسی پیٹرول کے پیسے نہیں لیتے, کوئی فائن نہیں کرتے. ہمارا اسٹریٹ سسٹم ہے, جو طے ہو گیا, اب ہماری قسمت. اقساط کا ہی سلسلہ کیوں چنا, کوئی منافع زیادہ؟ دیکھو میں آپ کو پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے کاروبار کا صرف 15% یہ کام ہے قسطوں کا, 85% کیش کا کام ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا کلیئر کروں. بہت بڑی دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کا بہت وسیع الغریض انسٹالمنٹ. میں چونکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اس میں, میرا کوئی کیا لے سکتا ہے. میں اگر اس میں تو اگر کرتا بھی ہوں تو میں اگر حلال سمجھ کے کرتا ہوں, جو 100% بھی کرتا ہوں چلو ایک لمحے کے لیے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ خود حلال سمجھتے ہیں؟ جب میں حلال سمجھتا ہوں, میں خود حلال سمجھتا ہوں, یہ حلال ہے. صاحب ان علماء کرام کے مشورے اور ان کے خطبوں کے اوپر آپ بلیو کر کے کس طرح کاروبار کوئی کر سکتے ہیں ایسا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے؟ دیکھو یار, ہمارے معاشرے میں ایک جنرل تھا مسئلہ ہے, ہر چیز میں ہم آپ کو بیمار ہوتے ہیں کہاں کا جاتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کوئی قانونی مسئلہ ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ وکیل کے پاس جاتے ہیں. تو اب اگر آپ کو کوئی مذہب کے متعلق چیز چاہیے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ آپ علماء کے پاس جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی میں تو اسی فورم پہ جاؤں گا نا جو اس کے متعلق ہے. اب میں اس چیز کا پتہ کرنے میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, عالم کے پاس جاؤں گا. تو آپ علماء کے بارے میں اپنا نظریہ خود رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, جو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ اپنے فرقے کے متعلق بندے کے پاس جائیں جس فرقے پہ آپ عمل کرتے ہیں, جس پہ آپ وہ ٹھیک ہے نا. آپ وہ والا کام نہ کریں کہ جب طلاق ہو گئی تو اہل حدیث بن گئے, تو جب کوئی اور مسئلہ تھا تو کبھی دیوبندی بن گئے. ایسا نہیں ہے. جب آپ جس فرقے پہ اوپر چل رہے ہیں آپ اس فرقے کے مطابق اس پہ فتویٰ لیں. اور الحمدللہ میں نے جس سے فتویٰ لیا وہ ایک بہت زیادہ قابل عمل, میں ان کا باعمل انسان دیکھا, آج تک دیکھتا ہوں. میرا ان سے کوئی 30 سال پرانا تعلق ہے. میں نے ان میں کوئی دنیا داری نہیں دیکھی, میں نے ان میں کوئی 2 نمبری نہیں دیکھی. میں جانتا ہوں وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک افسوس والی بات ہے کہ ہم لوگ مولوی کے متعلق یہ فوراً کہہ دیتے ہیں جی اس کو جیسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اس کو کسی شادی کی بھی ضرورت ہے. مولوی کوئی کام کرتا نظر آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام کو کر رہا ہے. ہم مولوی کو رکھنا چاہتے ہیں صرف 5 نمازیں پڑھائے اور وہ صرف کارپوریشن سے فیس لے اور گھر جائے. آپ کہیں پہ کسی گھر کی ضرورت اگر پوری کرنے میں فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں, وہاں پہ ایک چیز 4 آنے کی ہے وہ آپ 1 روپے کی بھی دے رہے ہیں. یار آپ کو یہ کس نے کہا؟ پہلے دیکھیں آپ کی پرسنٹیج بتا, ابھی کسی کو بھیج دیتے ہیں نیچے. آپ کو دیکھیں آپ کے پاس کوئی نہ تو کوئی فگر ہے, میرے پاس ہے فگر, آپ بلیو کیجیے گا. آپ چاہ رہے ہیں جو 1 روپیہ کہہ رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ آپ سے جنرل بات ہو. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنا بے حبر میرے پاس آ گئے. نہیں میں نے کیوں برا منانا. ایک مجھے بات بتاؤ, اس وقت لاہور میں کتنے لوگ ہوں گے جو ایک ساتھ کا کام کر رہے ہیں؟ کچھ سینکڑوں ہزاروں میں ہیں, کئی ہزاروں میں ہیں. آپ کے لیول کے اوپر کو تقریباً چند ہی ہیں. نہیں ہزاروں میں گلی میں بیٹھے ہیں. کیا آپ کے ریکوری کرنے والے بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں؟ میرے بھائی جس سارا آپ جس کنسیپٹ کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, میرا ایک پرچہ کسی نہیں ہے. میکسیمم یہ اگر ہزاروں کے ساتھ بھی ہیں تو میں 1 یا 2 پرچے ہوں گے میکسیمم. آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے آگے مدنگ چنگی میں جائیں گے یہ پتہ کر. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے جو ریکوری والے ہیں آپ کی کچھ اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ خواتین کے ساتھ انہوں نے کیسا بیہیویئر رکھنا ہے, گھر میں جانا ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ اس چیز کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ایون کورونا جب سٹارٹ ہوا میں نے اپنے بندوں کو کہا تھا کہ یار اب کوئی سختی نہ کرنا, برا وقت ہے, ان کے ساتھ بھلائی کرنا. جو بندے مر جاتا ہے ہمارا کلیئر آرڈر ہے کہ وہاں پیسے ہم لائن مار دیتے ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں کوئی بندہ جہاں میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کی انسٹرکشن ہے کہ جہاں آپ سمجھو کہ ان کے گھر کے حالات خراب ہیں تنگ نہ کرو. الحمدللہ یہ میری ہسٹری ہے میرے بھائی. جہاں آپ آئے ہو میں بڑے سکون کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو باقی آپ کے ذہن میں کنسیپٹ ہیں کہ پتہ نہیں یہ سود خور ہوتے ہیں, دیکھیں آپ 22 ہو کے انٹرویو نہ لیں. نا بالکل نہیں, 22 ہو کے نہیں ہے. میں نے لوگوں کے سوالوں کی ترجمانی کی ہے, جنرل بات کر رہا ہوں. میں آپ کی باتوں سے مطمئن ہوں, آپ بھی متفق ہوں. ایون مطلب دماغی طور پہ یہ ہے کہ جو یہ قسطوں والے یہ سود والے ہیں. پاکستان کا ایک ساتھ کے اوپر کام کرنے والا بڑا وپاری ہے جو یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میں سود کے اوپر لعنت پھینکتا ہوں, اور جو لفظ انہوں نے کہے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی
یہ صرف جزوی سوالات ہیں, آپ لوگوں کے ابہام دور کرنے ہیں, آپ لوگوں کو بتانا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں, یہ حساب میں اپنا دے رہا ہوں. ناظرین, اقساط کی صورت میں پسی عوام کس طرح گھیرے میں آتی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو یوٹیلائز کروا جاتی ہے. آئیے ایک دکاندار ہیں ہمارے ساتھ, تاجر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ قسطوں والے آپ سے موبائل لے کے جاتے ہیں؟ جی بالکل لے کے جاتے ہیں ہم سے موبائل. تاکہ یہ جو قسطوں والے ہم سے موبائل لے کے جاتے ہیں, پہلے تو یہ ہم سے موبائل لے کر جاتے ہیں ایز اے کیش. پھر دوسرا عوام کو لوٹنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان سے 40% 50% ایکسٹرا چارجز لے کے ان کو یہ سیل کیا جاتا ہے. وہ جو غریب قسطوں میں موبائل لیتا ہے, وہ جو قسطوں میں موبائل خریدتا ہے 40-50% ایکسٹرا دے کر, اب حالات یہ عوام کے ہو گئے ہیں کہ وہ رات کو لیتا ہے, صبح پھر وہ اسی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آ جاتا ہے کہ جناب یہ میں نے یہ سیل کرنا ہے, اور وہ پھر 20 سے 25% ایکسٹرا لوس کر کے یہاں پہ سیل کر کے جاتا ہے تاکہ میں اپنا گزر بسر کر سکوں. ہمارے پاس پرچیز سیل کرنے کے لیے آتے ہیں. سیل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ قسطوں والی سیٹ پرچیز کرتے ہیں نا, وہ کسٹمر بازار میں آ کے سیل کر کے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتا وہ. یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے, جو پہلے بھی ہمیں کسی نے بتائی. ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ. انسٹالمنٹ قسطیں, وہ قسطیں جو قسطوں والے بیچتے ہیں اپنا موبائل, وہ بھی تو کہیں سے خریدتے ہوں گے. وہ تو کمپنی دکاندار سے خریدتے ہیں جو قسطوں. ابھی تو دکاندار ہی ہیں. ہم قسطوں پہ کام نہیں کرتے. ناظرین, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کام تو سر انجام دے رہے ہیں, لیکن آپ اسے سود نہیں کہہ سکتے اکارڈنگ ٹو عدنان سیٹھی صاحب اور کچھ اور بڑے اقساط کا کام کرنے والے ویپاریوں کا یہی ماننا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نسلیں تک اپنے پاس گروی رکھ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں کا یہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہم ساری زندگی قرض کی ایک سمجھ لیجئے کہ بوجھ کے نیچے رہتے ہیں. لیکن ہم کہیں مارکیٹوں میں گئے, کئی جگہوں پہ گئے, ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ اس طرح قسطوں کے اوپر چیزیں خریدتے ہیں اور پھر جا کے فوراً ہی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں تاکہ ان پیسوں سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں. اس میں وہ 60% یا 50% اقساط کی دکان کے اوپر اپنا لاس کرتے ہیں, اور جب وہ بیچتے ہیں تو 25% یا 40% یا 20% یا جو بھی طے ہو اس میں وہ چیز کو کم کر کے فروخت کر دیتے ہیں. یعنی کہ اپنا 50% کا بھرپور نقصان کرنے کے بعد اپنی ایک چیز کے حصول میں دوسری چیزوں کا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد آج کے پروگرام کا صرف اتنا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ وہ سود خور پٹھان جو گلیوں میں بازاروں میں گجرانوالے کے پنکھے 1300 روپے میں خریدنے کے بعد 8-8 ہزار روپے کی قسطوں میں بیچتے ہیں, ہر بیپاری اس طرح نہیں کرتا. بڑی کمپنیز بن چکی ہیں اور ارینجمنٹ پرچیزنگ کے نام کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. مختلف مفتیوں سے انہوں نے فتوے لے رکھے ہیں. اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں, کیونکہ لیتی بھی عوام ہے اور دینے والا بھی شاپ کیپر ہے, وہ بھی اسی عوام کا حصہ ہے. کسی نئے درد کے ساتھ, کسی نئے خیال کے ساتھ, کسی نئے عنوان کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.